ہمارے تو کئی لوگ جو اپنے آپ کو لیڈر اور سردار نواب سمجھتے ہیں، وہ باہر بیٹھ کے اپنے ہی صوبے کے عوام کے خلاف اور اپنے ہی صوبے کی امن امان کے خلاف یہاں پہ سازشیں کر رہے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر صوبے کی آرمی کے نام پہ ایف سی کے نام پہ ہمارے سرکاری اہلکاروں کو جو روز مارا جا رہا ہے دہشت گردی کی یہ جو جنگ چل رہی ہے، تو اس میں نے کہا اپنے دوستوں سے، میں مخاطب ہوں کہ میں نے کہا اپنے ایم پی ایز اپنے کولیگ سے، میں نے کہا یہ جنگ صرف ایک جگہ ایک گاؤں میں نہیں ہو رہا ہے، ایک شہر میں نہیں ہو رہا ہے، پورے صوبہ کو انہوں نے لپیٹ میں لے لیا. تو یہ صوبہ آخر کس کے ہے؟ صوبہ ہماری ہی صوبہ ہے. یا جب بدامنی ہوگی تو سارے ہم ڈسٹرب ہوں گے، ہمارے بچے ڈسٹرب ہوں گے، ہمارے کاروباری ڈسٹرب ہوں گے. تو یہ صرف فورسز کی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ بس یہ آرمی کی ذمہ داری ہے یا ایف سی کی ذمہ داری ہے. کم سے کم اگر ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ذمہ دار لوگ، سردار نواب اگر ان دہشت گردوں کی بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں، اگر وہ ان کی بیانیے کی سپورٹ میں ہے، تو پھر کم سے کم بندوق اتار کے آ جائے، پارلیمان کے اندر آ جائے. اب لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے تو پارلیمان کے اندر اس پہ بات کریں. اگر آپ کون لوگ آ جائے پارلیمنٹ کے سردار لوگ؟ بات یہاں پہ آلریڈی جو ان کے منتخب نمائندے ہیں، ایم این اے ہے، ایم پی ایز ہے، ان کو تو وہ پارم 47 والے سمجھتے ہیں. پام 47 والے کیوں؟ پھر تو یہ مان لے کم سے کم کہ منتخب نمائندے نہیں ہے. تو اس کی یہ بات ان کی عکاسی کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کا، کسی ایم پی کا اپنے علاقے پہ کنٹرول نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پھر عوام کے منتخب نمائندہ نہیں ہے. تو جب عوام کے مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے ابھی. تو یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ تو ہمارے لیے سب کے لیے ایک چیلنج کی بات ہے. ایم پی ایس کے لیے بھی چیلنج کی بات ہے، ایم این ایس کے لیے بھی چیلنج کی بات ہے. ایک جدت بدر واقعہ ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں سے تو کم سے کم ہے کہ میں نے اور ایم پی اے تو منتخب ہوا ہے، وہاں کوئی سردار اور نواب تو ہوگا ضرور. لیکن یہ جو سینکڑوں لوگ وہاں پہ آ کے حملہ ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ان کے فیسیلیٹیٹر کون ہیں؟ ان کو پلاتے کون ہیں، کھلاتے کون ہیں؟ یہ میٹنگ کدھر کرتے ہیں؟ تو یہ جب نقل حرکت کرتے تو کیسے کسی کو پتہ نہیں. اسمبلی میں تو آپ لوگ ہیں اور دوسرے علاقے کے ایم پی اے وہ لوگ بول رہے ہیں جن علاقوں. یہی میرا کہنے کا سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ آخر اگر یہ لوگ ان کی بیانیے کو سپورٹ کرتے تو پھر کم سے کم یہ جو اگر یہ آگ بجانب سمجھتے ہیں تو پھر آپ بندوق کو اتار کے بے گناہ لوگوں کو نہ مارا جائے اور آ جائے اسمبلی کی فلور پہ، اس کی فیور کرے، ان کی حمایت میں بات کرے اور لاجک سے بات کرے، دلیل سے بات کرے، گورنمنٹ کو قائل کرے اس بات میں. اگر آپ ان کے حق میں نہیں ہے تو پھر کم سے کم ان کی کل کی مخالفت کرے. آپ کے علاقوں میں یہ چیز ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ہے. سر مذاکرات اگر پاکستان کی کوئی یہ مانتے ہیں، پاکستان کے آئین کے اندر اگر ان کا کوئی مطالبہ ہے تو ضرور مذاکرات ہونا چاہیے. یہ کون سی ایسی بات ہے؟ مذاکرات تو ہر مسئلے کا حل ہے. سر باقی صوبوں کے حالات بہت بہتر ہے لیکن صوبہ بلوچستان کے حالات ایک دم سے اچانک کیوں اس طرح خراب ہو گئے سر؟ ظاہر سی بات ہے بلوچستان کے اندر تو مختلف وجوہات ہے. یہاں پر ہمارے افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے اور ہمارے ملک کے صوبے کے اندر کافی عرصے سے مختلف ممالک کے مہاجرین آ کے یہاں پہ آباد ہے اور پھر ہمارے اپنے ہی لوگ یہاں جا کے کسی اور کے ہاتھوں چڑھ گئے، ہمارے اپنے ہی لوگ ایجنٹ بن گئے. تو اپنے ہی لوگ ہمارے صوبے کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں. تو دوسرے لوگوں کے صوبوں کے لوگ جو ہے اپنے صوبے سے وفادار ہیں، اپنے صوبے کے لوگ امن و امان خراب نہیں کر رہے ہیں. ہم بار بار پنجاب کی مثال دے رہے ہیں کہ پنجاب میں کیوں امن و امان نہیں ہے. پنجاب کے آپ کوئی بھی ایک بندہ ہمیں بتاؤ کہ وہ باہر بیٹھ کے اپنے ہی صوبے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں.